السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ادغام کبیر حرفین متقاربین فی کلمتین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ باب تھوڑا لمبا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو آہستہ آہستہ سنیں گے اور اس کے نوٹس بنائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ حرفین متقاربین وہ ہیں کہ جو حروف جن کے مخارج ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور فی کلمتین یعنی کہ دو کلمات میں ہوں، جس میں ایک مدغم پہلے لفظ میں ہو اور مدغم فی دوسرے لفظ میں ہو۔ تو ہمارا مین شعر چل رہا ہے 137، جس میں کہ علامہ شاطبی نے وہ 16 حروف بتا دیے کہ جن کا ادغام ہوگا ایسے مدغم کے، یہ مدغم کے طور پہ آئیں گے، اور کچھ حروف ہیں جو کہ مدغم فی کے صورت میں بھی آئیں گے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی ثا اور ذال کا ادغام دیکھتے ہیں کہ یہ کن حروف میں ہوتا ہے۔ ثا اور ذا جو ہے مدغم آئیں گے پہلے کلمہ میں، اور پھر دوسرے کلمے میں مدغم فی ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا ادغام ہوتا ہے۔ تو ہمارا مین شعر چل رہا ہے، یہ شعر نمبر 137، جس میں کہ علامہ شاطبی نے 16 حروف کا بتا دیا ہے کہ یہ ان کا ادغام ہوگا۔ تو اب سا کا ادغام کے بارے میں شعر نمبر 149 میں اس کا بیان ہے، اور اس میں علامہ شاطبی اس کے پہلے پارٹ میں کہتے ہیں وفی خمسۃ وہی الاوائل ثاؤہا، یعنی کہ وہ 5 حروف میں سا کا ادغام ان 5 حروف میں ہوگا جو کہ شعر نمبر 144 میں علامہ شاطبی نے فرمائے تھے۔ تو وہ اس شعر میں 144 میں دال کا ادغام بتایا تھا کہ دال کا ادغام تا، سین، ذال، شین، ضاد، ثا، ذا، صاد، ظا، جیم میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مین شعر ہے، کیونکہ اب یہ بتا رہے ہیں علامہ شاطبی لائن نمبر 149 میں کہ سا کا ادغام اس شعر کے پہلے 5 حروف میں ہوگا، یعنی کہ تا میں ہوگا، سین میں ہوگا، ذال میں ہوگا، شین میں ہوگا، اور ضاد میں ہوگا۔ تو یہ 5 حروف ہو گئے۔ تو ان 5 حروف میں سا کا ادغام ہوگا۔ تو اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہے حیث تؤمرون۔ تو اب امام سوسی جو ہے یہاں پر ابدال کریں گے حمزہ ساکنہ کا واو سے، تو تؤمرون ہو جائے گا۔ تو جب اس میں ادغام ہوگا تو حیث تؤمرون، حیث تؤمرون، اس طرح سے تا میں ادغام ہو گیا، اور یہ تا پہلا حرف تھا یہ 5 حروف کے۔ دوسرا حرف جو بتایا ہے علامہ شاطبی نے سین بتایا ہے سہل کا، تو اس کی مثال یہ ہوگی وورث سلیمان۔ تو جب ادغام ہوگا تو وورث سلیمان، وورث سلیمان، وورث سلیمان، اس طرح سے سین میں بھی ادغام ہو گیا سا کا۔ اور اس کی ایک اور مثال ہے الحدیث سنستدرجہم۔ تو اب یہاں پر جب ادغام ہوگا تو الحدیث سنستدرجہم، الحدیث سنستدرجہم۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم سا کے مخرج کی طرف نہیں گئے اور سیدھا سین پر گئے، اور سین مشدد ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا حرف جس میں سا کا ادغام ہوگا وہ ذال ہوگا۔ تو اس کی مثال ہے والحرث ذالک۔ تو جب اس میں ادغام ہوگا والحرث ذالک، والحرث ذالک، والحرث ذالک، اس طرح
ذال میں بھی ادغام ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا حرف جو علامہ شاطبی نے فرمایا ہے اس شعر کا وہ ہے شین۔ تو حیث شئتما، تو اب امام سوسی اپنے اصول کے مطابق، جس کو حمزہ مفردہ کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے جب وہ باب آئے گا تو، لیکن اب تک آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ جب حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو اس کو امام سوسی ابدال کر دیتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ حرف سے۔ تو یہ پڑھیں گے امام سوسی شیتما، تو جب ادغام ہوگا تو اس میں کیسے پڑھیں گے وہ، اس کی ادائیگی ایسی ہوگی، حی شیتما، حی شیتما، حی شیتما، اس طرح سے سا کا شین میں ادغام ہو گیا۔ اب پھر آخری حروف جو ہے 5 حروف میں سے ضاد کا ہے، تو ضاد کا جب ادغام ہوگا تو هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، تو اب یہاں پہ حدیث ضیف، تو یہاں پر سا کا ضاد میں ادغام ہوگا، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، حدیث ضیف ابراہیم، حدیث ضیف ابراہیم، حدیث ضیف ابراہیم۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز آپ کو میں پوائنٹ کروں کہ علامہ شاطبی نے اس سا کا جو ادغام یہ 5 حروف میں بتایا ہے، اس کے لیے کوئی شرط بیان نہیں کری ہے، تو یہاں پر سا کا ان 5 حروف میں ادغام بلا شرط ہوگا، اس میں کوئی شرط اپلائی نہیں ہوگی۔ اب بتا رہے ہیں ذال کا ادغام کون سے حروف میں ہوگا۔ تو جو ہم یہ شعر 149 پڑھا، جس میں پہلے پارٹ میں علامہ شاطبی نے سا کا ادغام بتایا کہ کن 5 حروف میں ہوگا، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا، اب بتا رہے ہیں کہ اسی شعر کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ فی صاد ثم سین ذال تدخلا، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ذال کا ادغام ان 2 حروف میں ہوگا، صاد اور سین میں، اور یہاں پر بھی کوئی شرط بیان نہیں کری ہے، تو یہ بلا شرط ہوگا۔ تو اس کی مثالیں ہیں جیسے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو جب یہ ادغام ہوگا تو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فاتخذ سبیلہ، فاتخذ سبیلہ، فاتخذ سبیلہ، اس طرح سین میں ادغام ہو گیا ذال کا۔ اس کی ایک اور مثال ہے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، واتخذ سبیلہ، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو اس طرح سے ذال کا سین میں ادغام ہو گیا۔ پھر صاد میں جب ادغام ہوگا تو اس کی یہ مثال ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تو یہاں پر اب صاد آ رہا ہے ذال کے بعد تو ادغام ہوگا، تو یہ ادغام کی ادائیگی ایسے ہوگی متخذ صاحبہ، متخذ صاحبہ، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تو یہ ہو گیا ذال کا ادغام، ان کا صرف 2 حروف میں ہوگا، سین اور صاد میں، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ابھی عرض کیا۔ اب امام شاطبی نے لام اور را کا ادغام کا ذکر کیا ہے، تو ہمارا مین شعر یہی چل رہا ہے 137، جس میں اب ہم شفا کے بعد لم ہے تو اس کے لام کا دیکھ رہے ہیں ادغام، اور پھر رم کا را کا، ٹھیک ہے نا، یہ تو پھر یہ شعر نمبر ہے 150۔ تو 150 اس شعر میں علامہ شاطبی فرما رہے ہیں کہ حرف را کا ادغام حرف لام میں ہوگا اور حرف لام کا ادغام را میں ہوگا، یعنی کہ لام اور را دونوں مدغم اور مدغم فیہ دونوں حروف اس صورت میں آتے ہیں۔
اس کے لیے شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر مدغم مفتوحہ ہو اور بعد متحرک ہو، یعنی کہ اس سے پہلے کا حرف جو ہے ساکن نہ ہو بلکہ وہ متحرک ہو، تو ادغام ہوگا۔ اگر مدغم مفتوحہ ہے اور اس کے سے پہلے کا حرف متحرک نہیں ہے اور ساکن ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک شرط ہے۔ تو انشاءاللہ پھر شرط کے حساب سے بھی مثالیں دیکھیں گے، لیکن اب یہاں پر جیسے ادغام ہوگا تو سیغفر لنا، تو اس کا ادغام کیسے ہوگا؟ سیغفر لنا، سیغفر لنا، سیغفر لنا، سیغفر لنا، اطہر لکم، اطہر لکم، اطہر لکم، اطہر لکم۔ اس طرح سے را کا لام میں ادغام ہو گیا۔ اب لام کا را میں ادغام، کمثل ریح، کمثل ریح، کمثل ریح، کمثل ریح۔ اب اس کے آگے لام کا ادغام جعل ربک، اب اس میں یہاں پر لام کا را میں ادغام ہوگا، لیکن ہم نے پہلے سیکھا تھا دال کا ادغام، تو اس میں دال کے ادغام میں دال کا ادغام جیم میں ہوتا ہے، یہ ہم نے دال کے سبق میں سیکھا تھا۔ تو اب یہاں دو ادغام ہو رہے ہیں، ایک تو قد جعل کی، قد جعل، پھر جعل ربو کی، جعل ربو کی۔ تو اس میں جب ادغام ہوگا تو دونوں جگہ ادغام کریں گے ہم۔ تو کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ قد جعل ربک، قد جعل ربک، قد جعل ربک۔ تو اس طرح دال کا جیم میں ادغام ہو گیا اور لام کا را میں ہو گیا، اور یہ تمام شرائط پہ اترتے ہیں، رائٹ۔ قد جعل ربک یعنی کہ مدغم جو ہے لام، اس سے پہلے کا حرف عین، اور اس سے پہلے جیسے کمثل ریح تو سا، اطہر لکم میں ہا، سیغفر لنا میں فا، اور وسخر لکم میں خا، یہ سب متحرک ہیں، تو یہ شرط کے مطابق اترتے ہیں۔ تو جیسے وسخر لکم، وسخر لکم، وسخر لکم، وسخر لکم، اس طرح سے را کا لام میں اور لام کا را میں ادغام ہوا۔ لیکن یہ شرط جو ہے کہ مدغم سے پہلے والا حرف ساکن نہ ہو اور متحرک ہو، تو اس میں سے قال جہاں پر بھی آتا ہے اور اس کے بعد را آتا ہے، تو یہاں پر یہ مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے یہاں پر، تو یہاں پر ادغام ہوگا، کیونکہ اب اصول کے مطابق تو قال میں لام سے پہلے الف ہے، اور الف جو ہے ساکن ہے، حرف مد ہے یہ، تو یہاں پر اصول کے مطابق تو ادغام نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں ہوگا، کیونکہ علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ یہ مستثنا ہے اس شرط سے، تو یہاں پر ادغام ہوگا قارب، 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 اس طرح قال رجلان، قال رجلان، قال رجلان، قال رجلان۔ تو ہم نے دیکھا کہ مدغم سے مفتوحہ ہے اور اس کے پہلے کا ساکن اگر حروف ہو تو ادغام نہیں ہوگا، لیکن اگر مدغم مضمومہ ہے یا مکسورہ ہے اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہے، اس پر بھی یہ شرط عائد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ، اب یہاں پہ را سے پہلے کا حرف یا ساکن ہے، لیکن چونکہ را مفتوحہ نہیں ہے بلکہ مضمومہ ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ،
ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب دوسری مثال میں فیقول ربی، اب یہاں پہ بھی لام جو ہے مضمومہ ہے اور اس سے پہلے کا حرف واو ساکن ہے، لیکن یہ بھی ہمارے شرط سے باہر ہوتا ہے کیونکہ لام مفتوحہ نہیں ہے. شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ لام اگر مفتوحہ ہو اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہو تو ادغام نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر مضمومہ ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. فیقول ربی، فیقول ربی. اسی طرح اگر مکسورہ ہو مدغم اور اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن ہو تو بھی ادغام ہوگا کیونکہ یہ شرط سے باہر ہے. شرط یہ ہے کہ مدغم مفتوحہ اور اس سے پہلے کا حرف ساکن نہ ہو. تو یہاں پہ بالذکر لما، بالذکر لما، بالذکر لما، بالذکر لما. اسی طرح من فضل ربی، من فضل ربی، من فضل ربی، من فضل ربی. یہاں پر بھی ادغام ہو گیا. اب یہاں دو مثالیں ہیں جس میں را جو ہے مفتوحہ ہے لیکن را سے پہلے کا حرف ساکن ہے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا. جیسے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ. یہاں پہ را مفتوحہ ہے لیکن اس سے پہلے کا حرف یا ساکنہ ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا جیسے صرف. تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ ہم اس کو اظہار سے پڑھیں گے، ادغام یہاں پر نہیں ہوگا. اس طرح ایک اور مثال ہے ان الابرار لفی نعیم. اب یہاں پہ بھی را مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے کا حرف الف ہے اور الف ساکن ہے کیونکہ الف حرف مد ہے تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا. تو اس کی ادائیگی ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم. یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. اس طرح سے اب ہم نے اس پارٹ 4 میں سا کا ادغام، زال کا ادغام سیکھا. اس کے بعد ہم نے لام کا اور را کا ادغام سیکھا اور ان کی شرائط سیکھی، اور یہ سیکھا لام کا را میں اور را کا لام میں ادغام ہوگا. اب انشاءاللہ تعالی اگلے چیپٹر میں یہ باب کو ختم کر دیں گے. باقی حروف جتنے بتائے ہیں علامہ شاطبی نے اس شعر نمبر 137 میں، ہم نے ان کو کافی کور کر لیا ہے، صرف اب با اور میم رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں با اور میم کا بیان ہوگا. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.